اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہمارا چھٹے پارے کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے 15-16 منٹ میں آپ کیا سیکھنے والے ہیں اس کی ایک فہرست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا کیسا ہے۔ دوسری چیز جو آج ہم سیکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایک جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا۔ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا اور پھر ان کو کمپیریز ہم کریں گے اپنے نبی کی ذات سے۔ تیسری چیز وسیلہ کے بارے میں کہ قرآن پاک میں وسیلے کا ذکر ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کس انداز میں ہے۔ چوتھی چیز جو آج ہم ضروری اس میں سیکھیں گے وہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے۔ اور آخری چیز جو انشاءاللہ اس پہ ہم سیکھیں گے وہ ہمارے مددگار کون کون ہیں۔ آئیے درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اللہ ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اس آیا میں اللہ رب العزت کی ذات نے چند وہ چیزیں ہیں جو حرام کی گئی ہیں، ان میں سے ایک غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اس میں دو طبقہ فکر بن گئے۔ ایک کہتا ہے کہ ٹوٹلی طور پہ حرام ہے، وہ اس میں 11ویں اگر کوئی بندہ غوث نام کی طرف سے کر دیتا ہے یا کوئی اور، وہ بھی اس کو بھی حرام کے درجے میں لے جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں کچھ کیٹیگریز بناتا ہے۔ آج ہم دونوں کو دیکھیں گے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو جیسے ہم بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں نا، تو اس ذبح کے وقت ہم بسم اللہ کی جگہ پر اگر ہم بسمی کے ساتھ کسی اور بندے کا نام لگا دیں گے، یہ ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا۔ اور مشرکین جو عرب کے تھے، مشرکین عرب، وہ ذبح کے وقت اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے۔ یہ ہوگی ایک بات جو قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی بندہ حضرت غوث پاک کے نام پہ، اپنے بزرگوں کے نام پہ، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پیر کے، بزرگ کے یا کسی بندے کے نام پہ نہیں کرتے، ہم ذبح اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، صرف اس کو ایصال ثواب اس بندے کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ اس سے اگر ہم آگے چلیں تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، کہنیوں تک اپنے بازوؤں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ آیا مبارکہ میں 4 وضو کے فرائض کا ذکر ہے۔ اس سے آگے ایک اور بہت پیاری آیا مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ گواہی جب بھی دینی ہے حق کی دینی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے۔ آج ہماری کچہریوں کو چھوڑ دیں، تھانوں کو چھوڑ دیں، آج اپنے گھروں میں آئیں۔ کیا ہم گھروں میں جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں کسی پہ اگر الزام لگ جائے تو ہم رعایت نہیں کر جاتے کہ نہیں یار فلاں کو میں جھوٹا کیوں کہوں، تو چلے اس کی سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ بعض وقت سچ ہم چھپا جاتے ہیں۔ کچہری وہ اور چیز ہے، ہم اپنے گھر میں سچ کو پیدا کریں۔
اس میں ایک اور سورۃ المائدہ میں بہت پیاری آیا مبارکہ، اور یہ وہ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دین میں نازل نہیں کی، یہ صرف اسلام کی خوبی ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، سبحان اللہ، واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، حضور پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ سے ہجرت کی، پیر کو ہی مدینہ پہنچے، پیر کے دن ہی فتح بدر ہوئی، اور پیر کے دن ہی سورہ مائدہ کی یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن کو بڑے اہم موقعوں کے لیے چنا ہے اسلام میں۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر، اگر یہ آیا کسی اور دین میں نازل ہوتی تو وہ اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے کعب، مجھے پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی اور کہاں پہ نازل ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ یہ جمعے کا دن تھا، جمعے کو دن یوم عرفہ میں یہ نازل ہوئی ہے، تو جمعے کا دن پہلے ہی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ دو صحابہ کرام نے، حضرت کعب نے اور حضرت عمر فاروق نے، اس آیا کے نازل ہونے کو اتنی بڑی نعمت قرار دیا کہ عید کا دن قرار دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بہت بڑی کوئی نعمت آ جائے، بہت بڑی، جو پہلی امتوں پہ نازل نہ ہوئی ہو، تو صحابہ کرام کا یہ ذہن تھا کہ اس دن کو بطور عید منانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ ایک بہت ہی پیارا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 8 میں ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کا احسان یاد کرو۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ کیا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اب یہاں پر ایک چیز، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ کیا ہے۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ بادشاہ ہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگ یہ کہیں گے بھی ہم بادشاہ تو نہیں ہیں، لیکن ابھی جو میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے والا ہوں، آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو بادشاہ تصور کریں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ اپنے آپ کو تصور کریں تو کمنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جب کسی شخص کے پاس بیوی، خادم اور گھر بار ہوتا تو اس کو بادشاہ کا نام دیا جاتا تھا۔ اور سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو، اپنے گھر میں وہ محفوظ ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا وہ ساری دنیا سے بڑا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کے گھر میں ایک دن کی خوراک ہوتی ہے؟ کیا آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے؟ کیا جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں محفوظ ہوتے ہیں؟ اگر یہ تین باتیں آپ میں ہیں تو سنن ابن ماجہ کتاب الزہد یہ بتاتی ہمیں کہ پھر آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ بادشاہ ہیں یا نہیں۔ اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اب تمہیں لڑائی لڑنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا فلاں قوم کے ساتھ۔ گئے، قوم کو دیکھا بڑی طاقتور تھی، ڈر کے واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو کبھی اس میں نہیں جائیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے اتنی بڑی نافرمانی کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے اللہ،
میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، مجھے ان لوگوں سے الگ کر دے۔ میرے نبی کی ذات نے تو یہ کبھی نہیں نہ کہا تھا کہ اللہ مجھے گنہگاروں سے الگ کر دے۔ میرے نبی تو یہ کہتا تھا کہ اے اللہ گنہگار مجھے دے دے، اور میرا اللہ بھی یہ کہتا تھا کہ اے نبی میں تیری ان لوگوں پہ عذاب کیسے نازل کر دوں حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنی امت سے دیکھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک رویہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آیہ مبارکہ وسیلہ کے اعتبار سے، وسیلہ کیا ہے، وسیلہ قرآن میں ہے یا نہیں، یہ ایک اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو عوام الناس اکثر سنتی بھی رہتی ہے اور آپس میں بحث بھی کرتی رہتی ہے۔ آئے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ کیا اس میں وسیلے کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو سنیں جی، آیہ نمبر ہے 35 سورۃ المائدہ کی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ میں نے ترجمہ پڑھ کے کیا، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کے آپ نے خود پڑھنا ہے۔ میری زبان پہ یقین نہیں کرنا تو نہ کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھائیں اور آیت نمبر 35 کا ترجمہ پڑھیں۔ آیت نمبر 35 میں وسیلے کا ذکر ہے۔ اب وسیلہ ہر بندہ، وسیلہ آ گیا، اب ہر بندہ اپنا اپنا تلاش کرے کہ وسیلہ کیا ہے اور کیا نہیں، اور کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ البقرہ آیت نمبر 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آنے سے پہلے یہودی کیا کرتے تھے، آیت نمبر 89، کہ وہ آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ 89 سورہ البقرہ کی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے تو حضور کے آنے کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس سے آگے چلے ہم تو آیہ نمبر 42 ہمارے سامنے ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بڑے جھوٹے ہیں، سننے والے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان میں فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اختیار دیا ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا واضح طور پر اختیار دیا ہے۔ آج کی ہماری آخری آیہ مبارکہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 55۔ بے شک تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو ان لوگوں کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو اپنا مددگار، اپنا دوست بنائے گا، تو فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ تو بھائی میرے، مددگار مدد کرنے والا ہوتا ہے، تو ایمان والا مددگار بن سکتا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورۃ المائدہ 55 آیہ مبارکہ یہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو ہر چیز پہ شرک کا فتویٰ اچھا نہیں ہے، کیٹیگریز ہیں، ہر چیز پہ بحث کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جو بات قرآن سے سمجھ میں آ جائے اس کو ماننا یہ بڑی بات ہے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر ہر بندہ ایک دو شیئرز اور ایک دو سبسکرائب دیتا جائے
تو یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔